بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اس میں حد سے زیادہ تفریط ہو گئی۔ اس بات سے بچنے کے لیے کہ واقعات رائے سے مخلوط نہ ہو جائے، وہ پاس کے ظاہری اسباب پر بھی نظر نہیں ڈالتا اور ہر واقعے کو خشک اور ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ مثلاً اکثر لڑائیوں کو اس طرح شروع کرتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں قبیلے پر فلاں وقت فوجیں بھیج دی، لیکن اس کے اسباب کا ذکر مطلق نہیں کرتے، جس سے عام ناظرین پر یہ اثر پڑتا ہے کہ کفار پر حملہ کرنے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کسی سبب اور وجہ کی ضرورت نہیں، صرف یہ عام وجہ کافی ہے کہ وہ کافر ہے۔ اسی سے مخالفین یہ استدلال کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، حالانکہ زیادہ چھان بین سے ثابت ہوتا ہے کہ جن قبائل پر فوجیں بھیجی گئی وہ پہلے سے آمادہ جنگ اور مسلمانوں پر حملہ کی تیاریاں کر چکے تھے۔ نمبر 6، یہ لحاظ رکھنا ضرور ہے کہ واقعہ کی نوعیت کے بدلنے سے شہادت اور روایت کی حیثیت کہاں تک بدل جاتی ہے۔ مثلاً ایک راوی جو ثقہ ہے ایک ایسا معمولی واقعہ بیان کرتا ہے جو عموماً پیش آتا ہے اور پیش آ سکتا ہے، تو بے تکلف یہ روایت تسلیم کر لی جائے گی۔ لیکن فرض کرو وہی راوی ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جو غیر معمولی ہے، تجربہ عام کے خلاف ہے، گرد و پیش کے واقعات سے مناسبت نہیں رکھتا، تو واقعہ چونکہ زیادہ محتاج ثبوت ہے، اس لیے اب راوی کا معمولی درجہ وثوق کافی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو معمولی درجے سے زیادہ عادل، زیادہ محتاط، زیادہ نکتہ دان ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک بحث یہ ہے کہ روایت کرنے کے لیے کسی عمر کی قید ہے یا نہیں۔ اکثر محدثین کا مذہب ہے کہ 5 برس کا لڑکا حدیث کی روایت کر سکتا ہے، یا مثلاً اگر کسی صحابی نے 5 برس کی عمر میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل کی روایت کی تو قابل اعتبار ہوگی۔ محدثین کا اس پر استدلال ہے کہ محمود بن الربیع رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات فرمانے کے وقت وہ 5 برس کے بچے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اظہار محبت کے طور پر ان کے منہ پر کلی کا پانی ڈال دیا تھا۔ اس واقعے کو انہوں نے جوان ہو کر لوگوں سے بیان کیا اور سب نے یہ روایت قبول کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ 5 برس کی عمر کی روایت قبول ہو سکتی ہے۔ حاشیہ نمبر 1، یہ پوری بحث فتح المغیث صفحہ 166 تا صفحہ 168 میں ہے۔ اس کے برخلاف بعض محدثین کی رائے ہے کہ کم سن کی روایت قابل حجت نہیں۔ فتح المغیث میں ہے اردو ترجمہ، لیکن ایک جماعت یہاں قبول روایت سے منع کرتی ہے، خصوصاً بچوں کی روایت کے مسئلے میں بلوغ سے پہلے جو روایت کسی بچے نے سنی ہو اس کو وہ قبول نہیں کرتی۔ شوافع کی یہی رائے ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک بھی بچے کی حدیث روایت کرنے میں توقف کرتے ہیں، کتاب مذکور صفحہ 164۔ لیکن اثبات و نفی دونوں پہلو بحث طلب ہے۔ بے شبہ 5 برس کا بچہ اگر یہ واقعہ بیان کرے کہ میں نے فلاں شخص کو دیکھا تھا، اس کے سر پر بال تھے، یا وہ بوڑھا تھا، یا اس نے مجھ کو گودیوں میں کھلایا تھا، تو اس روایت میں شبہ کرنے کی وجہ نہیں۔ لیکن فرض کرو وہی بچہ یہ بیان کرتا ہے کہ فلاں شخص نے فقہ کا یہ دقیق مسئلہ بتایا تھا، تو شبہ ہوگا کہ بچے نے صحیح طور سے مسئلے کو سمجھا بھی تھا یا نہیں۔ فقہا نے اس نکتے کو ملحوظ رکھا ہے۔ فتح المغیث میں شرح مہذب سے نقل کیا ہے، باتمیز لڑکے کی روایت ان واقعات کے متعلق جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہو مقبول ہے، لیکن جو باتیں نقلیات میں داخل ہے، مثلاً فتویٰ یا حدیث کی روایت، ان میں ان کی روایت مقبول نہیں۔ نسخہ مطبوعہ لکھنؤ صفحہ 122۔ لیکن عام طور سے یہ اصول تسلیم نہیں کیا گیا۔ فتح المغیث میں ہے پھر ضبط کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری کے یہ معنی ہے کہ لفظ کے لغوی معنی کا لحاظ رکھا جائے، باطنی کے یہ معنی کہ شرعی حکم جس بنا پر متعلق ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ لیکن مطلقاً جو ضبط راوی کے لیے مشروط ہے، اکثروں کے نزدیک وہ صرف ظاہری ضبط ہے، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک روایت بالمعنی جائز ہے۔ اسی بنا پر سنتے وقت قلت حفظ یا قلت علم کے سبب سے روایت کے ادا کرنے میں راوی پر مفہوم کے بدل دینے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بہت کم حدیثیں روایت کی، کیونکہ مفہوم کا بعینہ روایت میں قائم رکھنا مشکل ہے۔ لیکن محدثین بچے کے حق میں بے عقل کے حق میں نہیں،
اس کا اعتبار کرتے، بلکہ بچہ ان کے نزدیک جب سننے اور مجلس میں شریک ہونے کے قابل ہو گیا تو اس کی روایت کو جائز سمجھتے ہیں۔ صفحہ 121۔ حاشیہ نمبر 1۔ ضبط کا لفظ محدثین کی ایک اصطلاح ہے جس کی معنی ہے کسی روایت کے الفاظ اور مطلب کو اچھی طرح سمجھنا اور ادا کرنا۔ ایک یہ بحث ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم فقیہ نہ تھے، ان کی روایت اگر قیاس شرعی کے خلاف ہو تو واجب العمل ہوگی یا نہیں۔ اس کے متعلق بحر العلوم امام فخر الاسلام کا مذہب نقل کر کے لکھتے ہیں۔ امام فخر الاسلام کے قول کی وجہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی عام طور پر شائع ہے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ روایت باللفظ کی جائے، کیونکہ ایک ہی واقعہ مختلف الفاظ میں ادا کیا گیا ہے اور یہ الفاظ باہم مترادف بھی نہیں، بلکہ اکثر مجازی عبارتوں میں مطالب ادا کیے گئے ہیں۔ اس بنا پر جب راوی فقیہ نہ ہوگا تو احتمال ہوگا کہ اس نے مطلب مقصود شرعی کے سمجھنے میں غلطی کی ہو۔ اس سے معاذ اللہ یہ لازم نہیں آتا کہ صحابی کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جائے۔ محدثین اس اصول سے کہ واقعہ جس درجے کا اہم ہو شہادت بھی اسی درجے کی اہم ہونی چاہیے، بے خبر نہ تھے۔ امام بہقی کتاب المدخل میں ابن مہدی کا قول نقل کرتے ہیں، جب ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال و حرام اور احکام کے متعلق حدیث روایت کرتے ہیں تو سند میں نہایت تشدد کرتے ہیں اور راویوں کو پرکھ لیتے ہیں، لیکن جب فضائل اور ثواب و عقاب کی حدیثیں آتی ہے تو ہم سندوں میں سہل نگاری کرتے اور راویوں کے متعلق چشم پوشی کرتے ہیں۔ فتح المغیث صفحہ 120۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، ابن اسحاق اس درجے کے آدمی ہے کہ مغازی وغیرہ کی حدیثیں ان سے روایت کی جا سکتی ہے، لیکن جب حلال و حرام کے مسائل آئے تو ہم کو ایسے لوگ درکار ہے، یہ کہہ کر انہوں نے 4 انگلیاں بند کر کے دبا لی۔ فتح المغیث صفحہ 120۔ اس سے ثابت ہوا کہ محدثین واقعے کی اہمیت کی بنا پر راوی کے درجے کا لحاظ رکھتے تھے۔ اس بنا پر ابن اسحاق کی نسبت امام ابن حنبل نے یہ تفریق کی کہ حلال و حرام میں ان کی شہادت معتبر نہیں، لیکن مغازی میں ان کا اعتبار ہے۔ یہ وہی اصول ہے کہ جس درجے کا واقعہ ہو اسی درجے کی شہادت ہونی چاہیے، اور یہ کہ واقعہ کے بدلنے سے شہادت کی اہمیت بدل جاتی ہے، لیکن واقعہ کی اہمیت احکام فقہیہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ نوعیت واقعے کی اہمیت کا خیال فقہائے حنفیہ نے ملحوظ رکھا، اس بنا پر ان کا مذہب ہے کہ جو روایت قیاس کے خلاف ہو اس کی نسبت یہ دیکھنا چاہیے کہ راوی فقیہ اور مجتہد بھی ہے یا نہیں، منار میں ہے۔ راوی اگر تفقہ اور اجتہاد میں مشہور ہے، جیسے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم یا عباداللہ رضی اللہ عنہم تھے، تو اس کی حدیث حجت ہوگی اور اس کے مقابلے میں قیاس چھوڑ دیا جائے گا، بخلاف امام مالک کے۔ اور اگر راوی ثقہ اور عادل ہے لیکن فقیہ نہیں، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، تو اگر وہ روایت قیاس کے موافق ہوگی تو اس پر عمل ہوگا، ورنہ قیاس کو بغیر ضرورت ترک نہ کیا جائے گا۔ نور الانوار صفحہ 176 و 177۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال اگرچہ قابل بحث ہے، کیونکہ اکثر علماء کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم فقیہ اور مجتہد تھے، لیکن یہ جزوی بحث ہے، گفتگو اصل مسئلے میں ہے۔ نمبر 7۔ سب سے اہم اور سب سے زیادہ قابل بحث یہ بات ہے کہ راوی جو واقعہ بیان کرتا ہے اس میں کس قدر حصہ اصل واقعہ ہے اور کس قدر راوی کا قیاس ہے۔ تفحص اور استقراء سے بعض جگہ یہ نظر آتا ہے کہ راوی جس چیز کو واقعے کی حیثیت سے بیان کرتا ہے وہ اس کا قیاس ہے، واقعہ نہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں سیرت میں موجود ہے، یہاں ہم صرف 1-2 واقعے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما سے ناراض ہو کر تنہا نشین ہو گئے تھے تو یہ مشہور ہوا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سنی تو مسجد نبوی میں آئے۔ یہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے طلاق نہیں دی۔ حاشیہ نمبر 1۔ صحیح مسلم باب فی الایلاء۔ یہ حدیث بخاری میں کئی جگہ با اختلاف الفاظ مذکور ہے۔ کتاب النکاح میں جو روایت ہے اس کی
شرح میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، اردو ترجمہ: جو خبریں شائع ہو جاتی ہے گو ان کے راوی کثرت سے ہو، لیکن اگر ان خبروں کی بنیاد امر حسی یعنی مشاہدہ یا استماع نہ ہو تو ان کا سچا ہونا ضروری نہیں۔ چنانچہ انصاری نے اور ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے منبر کے پاس دیکھا تھا، طلاق کا جو یقین کر لیا وہ یوں ہوا ہوگا کہ کسی شخص نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور چونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہ تھی، اس لیے اس نے یہ قیاس کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ اس نے یہ خبر پھیلا دی اور لوگ ایک دوسرے سے اس کو بیان کرنے لگے، اور قیاس یہ ہے کہ اول جس شخص نے یہ خبر پھیلائی وہ منافق ہوگا۔ فتح الباری شرح بخاری طبع اول مصر جلد 9 صفحہ 257۔ غور کرو، مسجد نبوی میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہم جمع ہے اور سب بیان کر رہے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم عموماً ثقہ اور عادل ہے اور ان کی تعداد کثیر اس واقعہ کو بیان کر رہی ہے۔ باوجود اس کے جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ نہیں بلکہ قیاس تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جرأت کر کے یہ خیال ظاہر کیا کہ راوی اول منافقین میں سے ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی نسبت بہت سے ایسے واقعات روایتوں میں مذکور ہے جن میں سے ایک واقعہ افق ہے، ان کی نسبت بھی وہی قیاس ہونا چاہیے جو حافظ ابن حجر نے یہاں ظاہر کیا، یعنی یہ کہ منافقین نے ان کی طرف منسوب کر دیے ہوں گے، پھر تمام مسلمانوں میں پھیل گئے۔ نمبر 8، فن تاریخ و روایت پر جو خارجی اسباب اثر کرتے ہیں ان میں سب سے بڑا قوی اثر حکومت کا ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کو ہمیشہ اس پر فخر کا موقع حاصل رہے گا کہ ان کا قلم تلوار سے نہیں دبا۔ حدیثوں کی تدوین بنو امیہ کے زمانے میں ہوئی، جنہوں نے پورے 90 برس تک سندھ سے ایشیائی کوچک اور اندلس تک مساجد جامعہ میں آل فاطمہ کی توہین کی، اور جمعہ میں سر منبر حضرت علی رضی اللہ عنہم پر لعن کہلوایا، سینکڑوں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ وغیرہ کے فضائل میں بنوائی۔ عباسیوں کے زمانے میں ایک ایک خلیفہ کے نام بنام پیشن گوئیاں حدیثوں میں داخل ہوئی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ حین اسی زمانے میں محدثین نے علانیہ منعت کر دی کہ یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں۔ آج حدیث کا فن اس خس و خاشاک سے پاک ہے، اور بنو امیہ اور عباسیہ جو ذل اللہ اور جانشین پیغمبر تھے اسی مقام پر نظر آتے ہیں جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ ایک شاعر نے مامون الرشید کے دربار میں قصیدہ پڑھا کہ امیر المؤمنین، اگر تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت موجود ہوتا تو خلافت کا جھگڑا سرے سے نہ پیدا ہوتا، دونوں فریق تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ وہی سر دربار ایک شخص نے اٹھ کر کہا، تو جھوٹ کہتا ہے۔ امیر المؤمنین کا باپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو عباسیوں کے مورث اعلیٰ ہے وہاں موجود تھا، اس کو کس نے پوچھا؟ مامون الرشید کو بھی اس گستاخانہ لیکن سچ جواب کی تحسین کرنی پڑی۔ تاہم یہ عالمگیر مؤثر بالکل بے اثر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے مغازی میں اس کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ تاریخ نگاری کا قدیم طریقہ یہ تھا کہ فتوحات اور رزمیہ کارناموں کو نہایت تفصیل سے لکھتے تھے۔ ملکی نظم و نسق اور تمدن و معاشرت کے واقعات یا تو بالکل قلم انداز کر جاتے تھے یا اس طرح پراکندہ اور بے اثر لکھتے تھے کہ ان پر نگاہ نہیں پڑتی تھی۔ اسلام میں جب تالیف و تصنیف کی ابتدا ہوئی تو یہی نمونے پیش نظر تھے۔ اس کا پہلا نتیجہ یہ تھا کہ سیرت کا نام مغازی رکھا گیا، جس طرح سلاطین کی تاریخیں جنگ نامہ و شاہ نامہ کے نام سے لکھی جاتی ہے۔ چنانچہ سیرت کی ابتدائی تصنیف مثلاً سیرت موسیٰ بن عقبہ اور سیرت ابن اسحاق مغازی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کتابوں کی ترتیب یہ ہے کہ سلاطین کی تاریخ کی طرح سنین کو عنوان بناتے ہیں اور اسی ترتیب سے حالات لکھتے ہیں۔ یہ حالات تمام تر جنگی معرکے ہوتے ہیں اور غزوات ہی کے عنوان سے داستانیں شروع کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ اگرچہ سلطنت و حکومت کی تاریخ کے لیے بھی صحیح نہ تھا، لیکن نبوت کی سوانح نگاری کے لیے تو ناموزوں ہے۔ پیغمبر کو ناگزیر طور پر جنگی واقعات پیش آتے ہیں۔ اس خاص حالت میں وہ بظاہر ایک فاتح یا سپہ سالار کے رنگ میں نظر آتا ہے،
لیکن یہ پیغمبر کی اصلی صورت نہیں ہے۔ پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک خط و خال تقدس، نزاہت، حلم و کرم، ہمدردی عام اور ایثار ہوتا ہے، بلکہ عین اس وقت جب اس پر سکندر اعظم کا دوکہ ہوتا ہے، جرف بین نگاہ فوراً پہچان لیتی ہے کہ سکندر نہیں بلکہ فرشتہ یزدانی ہے۔